اور یہ جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن بڑی حرمت والے 10 دن ہیں. اب اس میں جس نیت سے آپ عمل کرو گے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن دست غیب کا جو عمل ہے، میں اسی لیے 10 محرم میں عام لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگ اپنے اس معاملات سے نکلیں تو اپنا روحانی سفر کا آغاز بہت احسن طریقے سے کریں. اب وہ عمل کیا ہے، اب یہ عمل نوٹ کریں. اب اس کے میں طریقہ کار سمجھاؤں گا، اب اس طریقے کو بھی دیکھیے گا. عمل دیکھیں، عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا، کھاوے تیرا بال کا، تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا. یہ عمل ہے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ ہم ان جو ہمارے بزرگوں کے جو نام ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ لیں کہ دستہ غیب عطا کیا تھا ان کی زندگی کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا تھا جو بہت مخصوص بزرگوں کو عطا کیا تھا. اب یہ جو عمل ہے ہمارے یہ خاندان قلندریہ کا عمل ہے، اور یہ بڑا مخفی عمل ہے یہ. اور یہ دیکھیں، یہ بیاس میں لکھا ہوا ہے جو میں نے لکھا، یہ دیکھیں یہ میاں حضور کے ہاتھ کے بیاس کا لکھا ہوا عمل ہے. اب یہ عمل ایک دفعہ اور سن لیں آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. المدد یا علی مولا شہباز قلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا، کھاوے تیرا بال کا، تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا. اچھا، اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ نے بھی یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یاد کرنے کے بعد آپ نے اس میں کرنا یہ ہے، اس کے 2 کام کرنا ہے اس میں آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا، آج لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل بیرونی ممالک میں یکم محرم ہو جائے، تو اس لیے کہ اگر میں کل یہ پروگرام کرتا تو پھر وہاں پہلی ہو چکی ہوتی، پھر لوگ ہم سے شکایت کرتے کہ اب ہم کیا کریں. تو اس لیے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو لیے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں تک یہ بہتر طریقے سے پیغام پہنچا سکوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کہ جن لوگوں کے یکم انشاءاللہ تعالیٰ کل پرسوں ہو جائے گی محرم کی، کیونکہ آج 27 سے 28ویں شب تو آج لگ چکی ہے پاکستان کے اندر. جب 28ویں شب لگی تو باہر یقیناً 29 لگ چکی ہوگی. تو اس لیے یہ عمل بتانے کا مقصد ہے. اب عمل کے طریقے کار سمجھ لیں کہ آپ نے 11 چاول کے دانے لینا ہے. اچھا، چاول آپ نے بڑے والے لیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے 11 چاول کے دانے لینا ہے اور چاول بڑے لیجیے گا. ٹھیک ہے، اور چاول آپ 11 لیجیے گا. اور جب چاند کی پہلی تاریخ ہو جائے، آپ نے غسل کر کے باوضو ہو کر آپ گھر کے کپڑوں میں رہیے گا، اس میں احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے خوشبو کا استعمال کیجیے گا. خوشبو کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے مصلی بچھا کے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ شروع میں اور 7 مرتبہ آخر میں. 7 مرتبہ دوسرے پڑھ لیں گے، آپ چاول رکھ دیجیے گا، اور آپ نے 1111 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور 11 دن یہ عمل پڑھا جائے گا. اچھا، 11 دانے چاول کے آپ لیں گے. آپ نے جب آپ کی 101 دانے ہو جائیں پورے کمپلیٹ، 100، اچھا تعداد کا اس میں لازمی خیال رکھیے گا کہ اس کی جو تعداد ہوگی نا وہ بڑے اہمیت کی حامل ہے. جب 101 کی تعداد مکمل ہو جائے، ایک چاول کا دانہ اٹھائیں، اس پہ دم کریں اور الگ رکھ دیں. پھر 101 کی تعداد پورا ہو جائے، پھر ایک چاول کا دانہ اٹھائیں، ایک پہ دم کر کے اس کو رکھ دیں. اس طریقے سے 11 چاول کے دانے پورا کمپلیٹ کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے، آپ کی 1111 تجمیہ کریں گے تو 1111 کی تعداد بن جائے گی. اور یہ 11 دن کا عمل ہوگا. یہ آپ کا کہ 11 دن آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہوگا. اچھا، چاول، اچھا جب چاول آپ نے تیار کر لینا ہے، اس کو الگ کر دینا ہے. اچھا، پھر آپ نے کرنا یہ کہ چمڑا ہوتا ہے نا حلال جانور کا، جیسے گائے ہو گیا اور جیسے بھیڑ ہو گئی، بکری ہو گئی، اس کی جو چمڑا ہوتا ہے نا آپ لے لیجئے گا. آپ کو بازار میں کہیں مل جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو موچی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس چمڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان سے وہ چمڑا لے کے نا، بڑا لے کے، اس کے نا آپ نے ایک وہ بنا لینا ہے، کیا کہلاتی ہے، پوٹلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے پوٹلی ٹائپ کی بنا لینا. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے پوٹلیاں بنتی تھیں تو اس سے پورے پوٹلی ایسے بنتی ہے اور اوپر سے وہ بند کر دیا جاتا ہے. آپ نے چمڑے کی وہ پوٹلی بنا لینا ہے. ابھی بنوا لیں آپ.
ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چاول کے دانے اس پوٹلی کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے اس کو اپنے پاس رکھ دیں. ٹھیک ہے. اور ڈیلی یعنی کہ آج یکم محرم میں آپ نے یہ عمل کرا, چاول کے دانے تیار کر کے رکھ دیے. ٹھیک ہے. آپ نے دوسرے دن کرا, آپ نے تیسرے دن کرا, آپ نے ہر دن میں ایک ایک دانہ اس سے تیار کر کر کے پورے 11 دن مکمل کر لینا. اچھا, عمل شروع کرنے سے پہلے نا 1.25 سیر برفی لے لیں, 1.25 سیر کلاکن لے لیں, یا پھر میٹھے چاول بنوا لیں 1.25 سیر کے, یا گڑ والے چاول بنوا لیں. ٹھیک ہے. اور چاول بنوانے کے بعد پھر آپ اس میں ختم شریف دیں. ٹھیک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت لال شہباز قلندر اور سخی اور سلطان سخی سرور کی آپ اس میں باقاعدہ طور پہ اہتمام کریں, نیاز دیں. ٹھیک ہے. نیاز دینے کے بعد ان کو اصال کریں اور پھر یہ عمل شروع کریں گے. اور یہ عمل 11ویں دن, جب 11واں دن ہوگا تو 11ویں دن بھی آپ نے اسی طریقے سے 1.25 سیر آپ نے یا تو کلاکن لے لینا ہے, برفی لے لینا ہے, 1.25 سیر مٹھائی لے لینا ہے, یا پھر 1.25 سیر آپ نے چاول بنوا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر چاول بنوانے کے بعد پھر آپ نے 11ویں دن اسی طریقے سے کر کے اس کو اختتام کر دینا ہے, اور جو چاول کے دانے نا وہ اس پوٹلی میں رکھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ جو پوٹلی ہوگی نا اس میں آپ چند پیسے ڈالنا شروع کر دیں گے, اور جب پیسے رکھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آپ اس میں پیسے رکھنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ پیسے اب وہ رکھیے گا جو ایکسٹرا پیسے ہوں وہ اس میں رکھنا شروع کر دیں, اور پوٹلی کو بند کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیں. آپ 11 دن یہ عمل کر لیں. اچھا, 11 دن کے بعد اس کا عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ 11 دن کے بعد اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس پوٹلی کے اندر جو پیسے رکھیں گے اس میں برکت ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ پہ وہ پوٹلی موجود ہوگی وہ گھر چوری سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا, وہ گھر چوری ڈکیتی یا کی کسی بھی قسم کی کوئی نقصانات ہونے کا خدشہ ہوگا نا, جو انسانوں سے, جناتوں سے, شیاطینوں سے, جادوگروں سے, ان سب سے محفوظ ہو جائے گا جب یہ تیار کر کے پوٹلی اس گھر کے اندر رکھ دی جائے گی. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اور آپ کے ساتھ ایسے انشاءاللہ تعالی راستے کھلتے چلے جائیں گے کہ آپ کے اوپر اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہے نا تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا آپ کے اوپر. یہ عمل عام لوگوں کے لیے ہے, اس کو آپ بیاض شاذلیہ میں تحریر کر لیں اس عمل کو بھی. ٹھیک ہے. کبھی اگر کرنا چاہیں تو کر لیں, اگر زندگی رہی تو پھر کبھی کر لیں, لیکن اس عمل کو کر لیں تاکہ آپ کے اوپر رزق کے پریشانیوں کے معاملات آپ کے سر سے ہٹ جائیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو شخص استغفار پڑھتا ہے اور جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے, اور کثرت سے مراد کہ جب وہ نماز کی جگہ پر پڑھتا ہے, کہ جب وہ پاک صاف جگہ پر پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں برکت, یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں. اچھا, اس کا فائدہ صرف دست غیب مطلب رزق کا نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی معاملات میں مبتلا ہے, تو اس سے بھی اس کو نجات ملتی ہے اس عمل کی برکت سے. اچھا, چاول جب آپ نے تیار کر لینا ہے نا تو چاول وہ سنبھال کے اسی پوٹلی میں رکھا رہے گا. اب اس پوٹلی کے اندر جو آپ نے تھیلی تیار کی ہے نا چمڑی کی, اس کے اندر اپنے پیسے جمع کرتے رہو, اور اپنے جو مہینے کی سیلری ہو, دکان کی سیل ہو, آمدنی ہو, وہ سب اس میں ڈالتے رہو. اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب اس میں آپ پیسے ڈال دو, کہ جب اس کو نکالو نا تو اس کو بالکل خالی نہیں کرنا, چاہے ایک سکہ چھوڑ دو, 1 روپیہ چھوڑ دو, 100 روپے چھوڑ دو, کچھ بھی چھوڑ دو, اس تھیلی کو کبھی زندگی میں خالی نہیں کرنا. خالی کرو گے تو ٹینشن والی بات ہوگی, لیکن اس کے اندر ڈالتے رہو گے, نکالتے رہو گے, خرچ کرتے رہو گے, کبھی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں کسی معاملات میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد